کچھ کویسچنز ہیں، اور اگر جی سر، تھوڑا سا ٹائم مجھے دیں تو میں 4-5 کویسچن ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا اس کے پوچھیں پوچھیں بھائی۔ 3-4 کویسچن میں تو صرف آپ کی پوائنٹ آف ویو چاہیے ہوگا، ظاہر ہے آپ ہوں، جو حدیث وغیرہ سے دیتے ہیں، ایک میں تھوڑی سی میں آپ سے ڈسکشن کرنا چاہوں گا۔ تو ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو قبلہ جس طرح آپ سورہ حجرات کے میں نے آپ کے ملٹیپل جو ہے نا ان کے لیکچر سنے ہیں، تو ہوں، ہوں، اس میں آپ اکثر ترجمہ جب کرتے ہیں، جب یہ فوق صوت النبی کی بات جب کرتے ہیں، تو آپ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آوازوں کو بلند کرنا جو ہے یہ ان کی گستاخی ہے، جبکہ ہوں، جب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں تو فوق صوت النبی میں تو یہ ہے کہ رسول سے آوازوں کو، ان کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، جو کہ ایک زیادہ بڑا کرائم ہے۔ تو آپ نے ہوں، میں نے آئی ایم سوری کہ میں نے اگر شاید نہیں سنا، لیکن میں نے جتنے بھی آپ کے اس معاملے پہ خطبات سنے ہیں، اس میں آپ ہوں۔ نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ رسول کی بارگاہ میں آوازوں کو بلند نہ کرو۔ تو ایک تو اس کو ہائی لائٹ کر دیجیے گا، اور دوسرا اس کو ایک چیز اور اس میں کہ واقعہ کرتاس میں بھی تو ان لوگوں نے یہی گستاخی کی تھی، تو اس کو کبھی ہوں، آپ نے ہائی لائٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا؟ اس کے اوکے، بارے میں کیا ہے بتائیے ہائی گا لائٹ؟ پلیز۔ دیکھیں وہ ترجمہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ ترجمہ وہی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی آواز بلند نہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز سے، ولا تجہروا له بالقول، اور ان کے ساتھ بلند آواز سے گفتگو نہ کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو آیت ہے نا وہ بھی مد خاطر رکھو، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جو لوگ اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، وہ لوگ ہیں جن کے دلوں سے اللہ تعالیٰ نے تقوی کا امتحان لیا ہے، لہم مغفرت و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آواز کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساکت ہوں، ان کے بارگاہ میں آواز کو دھیمی رکھنا یہ واجب ہے، ان کو بلند آواز کو بلند کرنا یہ بے احترامی۔ اچھا، واقع قرطاس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہا کہ میرے قلم کاغذ لے کے آؤ، تو عمر نے مخالفت کی، تو وہاں پر نزاع شروع، کچھ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپورٹر تھے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موافق تھے، کہتے تھے کہ قلم کاغذ لانی چاہیے اور ان کو لکھنے دیا جائے، اور کچھ لوگ جو تھے عمر کے ساتھی تھے، عمر کے ساتھ تھے، کہتے ہیں نہیں لکھنے دیا جائے، تو اس وقت ان کی آوازیں بلند ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر جن لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موافقت میں آواز بلند کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے لیے موافق، یہ ان کی بے ادبی نہیں ہے، بے احترامی نہیں ہے، بالکل کیونکہ خود جو اہل سنت وغیرہ سب نے لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آواز بلند کرنا اگر کسی معاند، کسی دشمن کے رد کے لیے کرنا پڑے، یا کسی کوئی جنگ ہو رہی، بھائی نعرہ بازی ہو رہی ہے، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں وہاں پہ آپ کو چیخ مارنا پڑتا ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ بھئی لوگوں کو پکارو، تو آپ بلند آواز سے پکارتے ہیں، یہ حرام نہیں ہے، بے احترامی نہیں ہے۔ واقع کرتاس میں آوازیں جو بلند ہوئی ہیں، دو طرح کے لوگ تھے نا، ایک تو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہیں کہ بھئی اطاعت کیا جائے، لکھنے دیا جائے، تو وہ جو معاند لوگ ہیں، جو سرکش لوگ ہیں، ان کی رد کے لیے کہہ رہے ہیں نا، وہ آواز بلند کر رہے ہیں، وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں آواز بلند کر رہے ہیں، ان کی تو ہم داد دیتے ہیں بھائی، ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے۔ ہاں، وہ جو پارٹی عمر کی پارٹی ہے، وہ صحابہ، وہ گروہ جو کہتے ہیں نہیں لکھنے دیں گے بھائی، کہ وہ ہذیان کہہ رہے ہیں، نستجیر باللہ، وہ ان کی آواز بلند کرنا یہ کفر ہے، اور یہ جو ہے حبط عمل ہے۔ جی، میرا کویسچن یہی تھا کہ اس کے بارے میں آپ نے کبھی اس کو ہائی لائٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ بھی تو اور بھائی آپ گستاخی نے انہوں نے ہماری کی ہے ساری نا؟ باتیں نہیں سنی ہے نا، آپ نے سنی نہیں ہے تو آپ اوکے، کہتے ہیں ہم نے کبھی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے کب نہیں ہماری نہیں سب میں نے باتیں سنا؟ اوکے کبھی نہیں کیا جی، کبھی نہیں کیا جی، آپ نے اوکے کب ہمارے پاس سے اوکے تو اوکے بیٹھے تھے اوکے سارا دن کہ ہم نے کبھی نہیں کیا؟ نہیں نہیں ٹھیک ہاں جی، ٹھیک ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، اس کے بعد کوشچن یہ ہے کہ جو تشہد میں علی اللہ کا ایک معاملہ ہے، اس میں جب یہ تقلید کے دور میں ہوا کرتا تھا، تو اس میں نے خامنئی صاحب کی جو توضیح المسائل تھی نا، اس میں پہلے ہوں، یہ اس پہ سوال ہوتا تھا، بعد میں انہوں نے ڈیلیٹ کر ہوں، دیا۔ وہ سوال یہ تھا کہ ان سے پوچھا گیا کہ جی کیا یہ پڑھا جا سکتا ہے، تو انہوں نے جملہ یہ لکھا کہ ان امور کا نماز میں بجا لانا جو شرع میں وارد نہیں ہوئے، اس قصد سے کہ وہ شرع میں وارد ہوئے ہیں اور تشہد کا جز ہیں، نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ تو کیا یہ بات ٹھیک ہے اگر کوئی شخص واجب سمجھ کے تشہد میں نہیں، یہ علی اللہ بکواس پڑھتا کر ہے؟ رہا ہے، یہ بکواس کر رہا ہے نا، یہ نہیں، وہ دیکھیں، ہوں، وہ واجب سمجھ کر دیکھیں، جو حدیث میں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اگر بات کریں، لوگوں کے ساتھ بات کریں یا لوگوں کی باتیں کریں، تو وہ نماز آپ کو باطل کر لیتا ہے۔ مثلا آپ نماز میں بیٹھے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ کڑھائی مجھے پسند ہے، تو یہ اگر آپ نے یہ قصدن کہہ دیا، دنیائی باتیں، لوگوں کی باتیں، ٹھیک ہے، یا اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ بھائی چائے بناؤ، تو یہ آپ کی نماز کو باطل کر دیتا ہے۔
ذکر اللہ جو ہے وہ کسی بھی زبان میں ہو یا احادیث میں موجود ہے، کسی بھی وقت نماز میں ہو تو یہ نماز کو باطل نہیں کرتا، اللہ کا جو ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اور یہ تو متواتر احادیث میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کیٹیگری میں آتا ہی نہیں ہے۔ ہر طرح کا کلام نماز کو باطل نہیں کرتا، وہ کلام باطل کر لیتا ہے جو کیا ہے، کلام لوگوں کے ساتھ مکالمہ ہے، لوگوں والی دنیا والی مکالمہ ہے۔ آپ نماز میں کہہ دیں کہ کنگھی کا ہے بھائی، آپ نماز میں کہہ دو کہ ٹی وی آف ہے، یا کہہ دو کہ بھائی مجھے کھانا چاہیے، مجھے بھوک لگی ہے، یہ چیزیں آپ ہر نماز کو باطل کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی چیز شرع میں وارد نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں یا اللہ میں فقیر ہوں مجھے پیسے دے دو، اردو میں یہ نماز کو بالکل باطل نہیں کرتا۔ یہ خامنی صاحب نے بالکل بکواس کی ہے، یہ حدیث میں موجود ہے، آپ نماز میں کسی وقت بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، دعا کسی بھی زبان میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یا اللہ وہ میں جو بیمار، ہاں میرے والد بیمار ہوں، کو شفا دے دو، میں مقروض ہوں، پیسے ادا کرو، یا اللہ قرضہ ادا کرو، پنجابی میں کہہ دو، یہ بالکل نماز کو باطل، یہ عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ ایک چیز جو ذکر ہے، امیر المومنین علیہ السلام کا کے فضائل کا ذکر، وہ اللہ کا ذکر ہے، اشہد ان، یہ کہ آپ کہتے ہیں ذکر کے طور پہ کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے، اللہ دیکھ لے بھئی، اللہ تو دیکھ لے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے امام سے، تیرے حجت سے پیار کرتا ہوں، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، معاند نہیں ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں تیرے رسول کا امتی ہوں، اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتا ہوں، اشہد ان محمد رسول اللہ، واشہد ان علی ولی اللہ، واشہد ان فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین، یہ سجدے میں کہو، یہ رکوع میں کہو، یہ تشہد میں کہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ ذکر ہے، یہ اللہ سے تقرب کا بہترین راستہ ہے، اللہ کی عبادت یہی ہے، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو۔ اور پھر حدیث میں موجود ہے کہ جب بھی تم شہادتین پڑھا کرو تو شہادت ثالثہ پڑھا کرو۔ تو یہ جو خامنی، میں نے جیسے عرض کیا نا، خامنی صاحب کو کیا تھا بیچارہ، وہ ایک سیاسی مولوی ہے نا، جیسے آپ کے شہر میں سیاسی مولوی ہوں گے نا جس کو دین نہیں آتا، تقریر وقیر کرتا امریکہ، یہ اسی طرح ٹائپ کا مولوی تھا یہ اچھا اس میں جو خامنی صاحب، یہ اس نے دینی تعلیم اس کی ہے ہی نہیں بیچارے کی، بیچارہ کیا کہوں، یہ ملعون آدمی ہے، اس کے دینی معلومات بہت کم ہیں، ٹھیک ہے، اس کو یہ حدیث کے کتابوں کے نام بھی نہیں آتے، اس کا ایک کلپ ہے بھائی، ایک بہت ہماری مشہور کتاب ہے غیبت النعمانی، یہ ہماری مصادر کی کتابوں میں سے امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق کتاب ہے، جو بہت یعنی شیخ صدوق کے زمانے سے بھی پہلے کی کتاب ہے، بہت مشہور ہے۔ یہ گیا تھا تہران میں، ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے، 2-3 سال پہلے، وہاں پہ تہران میں ایک بہت بڑی بک ایگزیبیشن ہوتی ہے ہر سال، کتابوں کی ایگزیبیشن ہوتی ہے، وہ ایگزیبیشن سمجھتے ہو نا، ڈسپلے ہوتی ہے، مختلف پرنٹرز آتے ہیں ادھر، پرنٹرز آتے ہیں، پبلشرز آتے ہیں ادھر، بالخصوص اسلامی فارسی کی کتابیں، اور مثلا مختلف سیاسی کتابیں، میڈیکل کتابیں جو ایران میں دستیاب ہیں، وہ سب پبلشرز آتے ہیں اپنی کتاب، یہ کبھی کبھار ادھر جاتا ہے، تو یہ 2-3 سال پہلے گیا تھا ادھر، وہاں پہ ایک ٹیبل تھا، پبلشر وہاں پہ غیبت نعمانی رکھا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا یہ شیعہ کتاب ہے، یہ کون سی کتاب ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ آدمی اس کو سمجھا رہا ہے، وہ لڑکا نوجوان سمجھ رہا ہے کہ یہ حدیث کی کتاب ہے، یہ شیعوں کی کتاب ہے، یہ آدمی ہے بوڑھا، اس کا داڑھی ہے، یہ سید ہے، پتہ نہیں سید ہے بھی کہ نہیں، اس نے امامہ وغیرہ رکھا ہوا یہ، لیکن یہ 2 نمبر کا جاہل آدمی ہے، یہ اس کو آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو فتوے بھی دیتا ہے نا، یہ ہم تو قوم میں تھے، یہ جب مرجع بنا، یہ اس کے دفتر میں اس کو خود پتہ ہی نہیں ہوتا وہ مسائل کا جواب، یہ خمینی صاحب کے دفتر میں جو لوگ مسائل کا جواب دیتے تھے، وہاں پہ ایک سید عباس حاتمی صاحب، اس طرح نام تھا، ایک آدمی تھا سید عباس حاتمی یا سید حاتم عباسی، اس طرح نام تھا، وہ ان کے استفتاؤں کا جواب دیتا، اور ایک سید جعفر کاظمی تھے، جو میں سید جعفر نام تھا، میں نام بھول گیا، میں ان کو جانتا تھا، ان کے دفتر میں جو استفتاء، وہ ان کے دفتر میں جو استفتاؤں کے جواب دیتے تھے، سب لوگ جانتے تھے کہ خامنی سے بہت زیادہ مسائل حلال حرام کا جواب دیتے تھے، وہ جانتے ہیں، اس سے بہت بہتر جانتے ہیں، اور وہ اس کا اپنا فتویٰ تھا ہی نہیں، اس کے اپنے فتووں کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ اس نے خود ان کو بتایا تھا کہ جو خمینی صاحب کا فتویٰ یہ میرا فتویٰ ہے، ٹھیک ہے نا، جو خمینی صاحب نے جو حلال حرام اسی کے مطابق جواب، وہی میرا فتویٰ ہے، تو وہ بھائی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم خامنی کی تقلید کر رہے ہیں، وہ سب جواب آ رہے تھے، وہ جتنے جوابیں ہیں وہ خمینی صاحب کی جوابیں ہیں، وہ ان کے فتووں کے مطابق جواب دیے جاتے ہیں، اس آدمی کے پاس کچھ بھی علم بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اس کو قرآن بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا خامنی،
یہ بہت ہی بدنام آدمی ہے، یعنی بہت اس کی جوانی جو ہے نا بہت بدفعلی میں گزری ہے. اب سمجھ رہے ہیں نا میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں؟ جی 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 میں سمجھ رہا ہوں، بالکل سمجھ یہ رہا ہوں. مدرسے میں اچھا گیا تھا نجف اشرف میں پڑھنے کے لیے گیا تھا. تو یہ اس کا باپ ہی نہیں ہوتا، اس کو کوئی پروٹیکٹ کرنے والا تو ہوتا نہیں. وہاں پہ غنڈوں نے اس کو بلانا شروع کیا تھا نا. تو وہاں پہ اس زمانے میں نجف میں ایک بہت بڑا عالم دین تھا، یہ 50s کی بات ہے. اس کا نام ہے آغا بزرگ تہرانی. وہ بہت مشہور آدمی ہے، اس کا مقبرہ بھی ہے وہ نجف اشرف میں، اس کا کتاب خانہ بھی موجود ہے. تو اس نے اس کے والد کو خط لکھا تھا کہ بھئی آپ یہ جو لڑکا آپ نے بھیجا ہے یہ جو ہے بد اخلاقی میں مبتلا ہو رہا ہے اور یہ ہم سب ایرانیوں کی بدنامی کا سبب ہے، اس کو بلا لو واپس. تو اسی لیے نجف میں نہیں ٹھہرا، اس کو واپس بلایا گیا کیونکہ یہ آدمی جو تھا اس کے برے عادات تھے. اب بھی وہ چل رہا ہے اس کا عادت، اب میں آپ کو اس کو میں بتا نہیں سکتا. اس کے آفس میں بہت بڑا اسکینڈل ہوا تھا نا، ابھی 5-6 سال پہلے کی بات ہے. اس کا ایک پسندیدہ قاری ہے، اس کا نام توسی ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ باتیں جو میں بتا رہا ہوں یہ اس کے بہت زیادہ شواہد موجود ہیں، بہت زیادہ انٹرویوز موجود ہیں، اتنے زیادہ. تو اس لڑکے کو، یہ نوجوان لڑکا تھا، کوئی 15-16 سال کا لڑکا تھا، یہ قاری قرآن اچھا پڑھتا تھا، خوبصورت تھا. تو یہ اس زمانے میں صدر تھا، یہ خامنی صاحب نے اس کو بلایا اپنے پاس. تو یہ اس کے ساتھ تھا، خامنی کے ساتھ ہمیشہ تھا. چاہیے اب یہ تو وہی کب یہ صدر تھا، یہ 30-35 سال پہلے صدر تھا نا. اب تو وہ قاری بوڑھا ہے، 50-60 سال اس کی عمر ہے. ابھی جو ہے اللہ جانتا ہے، خدا کی قسم شاید 10 سے زیادہ انٹرویو ہے کہ یہ قاری اس کے خلاف پرچے کٹے ہیں، مقدمے چلے ہیں، شکایتیں ہوئی ہیں. یہ قاری جو ہے، پھر یہ خود قاری جو تھا نا بعد میں، تو یہ قرات اس نے اچھا سیکھا کیونکہ خامنی صاحب کے دفتر میں ہوتا تھا سارا دن، وہ قرات ہی کے پریکٹس کر رہا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کی قرات اچھی ہوگی. تو اس نے کیا کیا، تو اس نے تہران میں وہاں پہ جو قرات کے سکھانے کیا نا، اس میں جتنے خوبصورت لڑکے تھے ان کے ساتھ یہ بدفعلی شروع کیا تھا. والدین کی شکایتیں، ہاں. اور یہ خامنی کے ساتھ بالکل دفتر میں تھا. اچھا اس کے خلاف پرچہ کٹا مختلف عدالتوں میں. تو اس زمانے میں یہ 5-6 سال پہلے کی بات ہے یا شاید اس سے زیادہ ہوا. تو اس نے کہا کہ کوئی مجھے ٹچ ہی نہیں کر سکتا، اگر میں چلا گیا تو میرے ساتھ بہت سارے بڑے چلے جائیں گے. اس نے خود کہا تھا جتنے پرچے کٹے کچھ بھی نہیں ہوا. وہ اعلان کے اس کے خلاف اتنی شکایت ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. 15 سالہ 17 سالہ 18 سالہ لڑکوں کا کہتے تھے کہ ہم قاری قرآن تھے، اس نے ہمارے ساتھ برے فعل کرنے کی کوشش کی یا برا فعل انجام دیا ہے. تو ابھی تک خامنی صاحب کے آفس میں کام کر رہا ہے، ابھی تک اس کے ساتھ ہے ابھی وہ شخص، ٹھیک ہے نا. اور وہ اور اس کے اور پھر جرنلسٹ، مختلف جرنلسٹ، یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ ایران میں کافی مشہور ہیں. اس کا خامنی صاحب کے متعلق دیکھیں، کیونکہ اس انفارمیشن ان کے متعلق بہت کنٹرول ہوتا ہے ایران میں. ان کا کوئی تصویر نہیں ہے، خامنی صاحب کا کوئی تصویر نہیں ہے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کا. سب جتنے تصاویر خامنی صاحب آپ کو ملتی ہے نا ان کے اپنے آدمی کا ہے. آپ کو ایک کلپ آپ خامنی صاحب کا نہیں ملے گا کہ ان کے آفس کا نہ ہو، ان کے اپنے آدمی کا. یعنی ایک عام آدمی اگر کوئی ان کا تصویر، کوئی عام جرنلسٹ، کسی کے پاس اجازت ہی نہیں ہے کیمرہ لے جانے کا، ان کا کوئی انٹرویو نہیں ہے، سب ان کے اپنے آدمی ہیں. ان کے جتنے آپ کو کلپس نظر آتے ہیں، جتنے آپ کو تصاویر نظر آتے ہیں، جتنے بیانات آتے ہیں، وہ سب انڈیپینڈنٹ کچھ بھی نہیں ہے، سب ان کے سینسرشپ سے گزر کے ریلیز ہوتی ہیں. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ان کے متعلق جتنا انفارمیشن ہے سب پروٹیکٹڈ ہے. دوسرے مثلا ملک کا صدر ہے، اس کے متعلق آپ لوگ تصویر اتارتے ہیں، دوسرے جرنلسٹ تصویر، لیکن خامنی صاحب کے لیے نہیں ہے. خامنی صاحب کے متعلق کچھ بھی ایک انفارمیشن نیوز آپ ایران میں چھاپ نہیں سکتے، پبلش نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ ان کے اپنے آفس سے اس کی اپروول لیا جائے پہلے. تو اس لیے یہ باتیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں نا، ان کا آفیشلی ان کا ثبوت دینا بڑا مشکل ہے، لیکن یہ باتیں بڑے مشہور ہیں علماء کے درمیان، سینئر علماء کے درمیان، پرانے علماء کے درمیان بڑے مشہور ہیں خامنی کے متعلق. اور اس کے اب میں عرض کروں کہ اس کے اپنے رشتہ داروں کے درمیان اس کی بدفعلی کی، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جرنلسٹ کے درمیان، ایران کے جو جرنلسٹ ہیں ان کے درمیان، وہ جو باہر آ گئے ہیں مثلا ایران میں اب نہیں رہتے، یہ باتیں کافی مشہور ہیں، معروف ہیں. جی سر بات کریں.
اچھا، اسی کی کنٹینیوٹی میں جب میری 2-4 مرتبہ جو سیالکوٹ میں چکے رہتا ہوں، تو میری بحث کرنے کی بھی تھوڑی-سی عادت ہے، تو علماء سے میری اس معاملے پہ بحث ہوئی بھی، علی اللہ کے معاملے پہ۔ تو انہوں نے جو لاجک آگے سے دی، تو انہوں نے کہا کہ جی نماز میں 2 لاجکس دی۔ انہوں نے کہا جی نماز میں آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہی، آپ دوبارہ رکوع کے بغیر، یعنی رکوع پہ جانے سے پہلے اگر آپ دوبارہ تکبیرۃ الاحرام کریں، تو اللہ کا ہی ذکر ہے، تو نماز کو باطل کرتا ہے۔ ایک تو بات انہوں نے نہیں اس میں یہ کرتا، نہیں کہی تھی۔ کرتا، بلکہ یہ مستحب ہے یہ مستحب ہے بکواس اچھا، کی اس نے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ٹھیک ہو اہل گیا۔ بیت علیہ السلام کا حکم ہے، رکوع میں جانے سے پہلے تکبیر صحیح، ہے، رکوع سے اٹھنے کے بعد تکبیر ہے، سجدے سے سر اٹھانے سے نہیں، پہلے نہیں، تکبیر ہے، نہیں، سجدے میں سے میں کلیئر جانے کر سے دوں، پہلے تکبیر ہے۔ میں کلیئر کر دوں، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ رکوع میں تو کرنی ہے، یعنی کہ جانے سے پہلے، اس کے ہوں، درمیان میں، یعنی کہ جب تکبیرۃ الاحرام کہہ دی اور رکوع میں جانے سے پہ جو کہنا آپ نے اس کے نہیں درمیان، بالکل نہیں ہے، یعنی آپ بالکل نہیں، دوبارہ کہہ بلکہ دیں۔ تکبیرۃ الاحرام اوکے، کہنے کے بعد دیکھیں، تکبیرۃ الاحرام سے پہلے تکبیرۃ الاحرام ابھی میں نے کہا نا، میں دو رکعت نماز اللہ اکبر، اس سے پہلے اس کے بعد چھ تکبیریں یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے نا، وہ علماء کو نماز نہیں آتی، ٹھیک ہے، چھ یہ ٹھیک ہے۔ مستحب ہے، اس کے بعد آپ دوسرا اور ساتواں جو ہے، ساتویں کو آپ تکبیر الاحرام بنائیں، تیسرے کو بنائیں، یہ 7 تکبیریں شروع میں مستحب ہے، اس میں سے صحیح، تکبیرۃ الاحرام کسی کو بنائیں، نمبر 1 کو بنائیں، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، 6، 7، اس میں سے کسی کو آپ تکبیرۃ الاحرام بنا دیں، اس کے علاوہ تکبیر کہنا یہ مستحب ہے، اس کے علاوہ مزید آپ تکبیر کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں، آپ 100 مرتبہ تکبیر کہہ دو، کہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اس میں کوئی اوکے۔ حرمت نہیں ہے، نماز کو باطل کر ایسے بکواس کر رہے ہیں، نماز کو باطل کر دیں گے۔ اچھا، اسی دوسری جو لاجک اس نے دی، اس نے کہا جی قرآن مجید میں 7 جگہوں پہ جو واجب سجدہ ہے، آپ وہ صورت نہیں پڑھ سکتے اس میں نماز میں، کہ اس نہ میں آپ وہ نہیں سجدے پڑھ کا ایک سکتے، رکن زیادہ وہ نہیں پڑھ سکتے، وہ ٹھیک ہے ان کی وہ نہیں بات؟ پڑھ سکتے، ہاں، وہ تو حدیث ہے نا، ٹھیک ہے، اوکے، بھلے اوکے۔ اچھا، اس کے بعد میں پوچھنا چاہتا ہوں قصر نماز کے جو احکامات ہیں کیا ہیں؟ لائک فار ایگزامپل میں ایک آؤٹ آف اسٹیشن جا رہا ہوں، لیٹس سے کہ میں اسلام آباد جاتا ہوں، اب وہاں پہ میں نے لیٹس سے کہ مجھے زوال کا ٹائم یہاں پہ ہو گیا لیکن میں نے نماز نہیں پڑھی، تو کیا اسلام آباد جا کے میں پوری نماز پڑھوں گا؟ یعنی زوال دوبارہ مجھے پوچھیں، سیالکوٹ میں ہو گیا، میں سن نہیں رہا تھا، دوبارہ پوچھیں۔ مثلا زوال کا ٹائم مجھے اپنے اسٹیشن اپنے گھر میں ہو گیا سیالکوٹ میں نماز ہوں، لیکن نہیں ادا کی، ٹھیک ہے، میں اسلام آباد چلا جاتا ہوں، تو وہاں پہنچ کے میں کیا پوری نماز پڑھوں گا ہاں یا قصر بالکل، پڑھوں گا؟ اگر ابھی ادا پڑھ رہے ہیں نا، اگر قضا پڑھ رہے ہیں تو آپ کو وہ کامل پڑھنا پڑے گا نا، میں گھر میں تو ہوں، میں بھی گھر میں ہوں، فرض کر اپنے گھر میں ہوں نا، جی، یا اپنے شہر میں ہوں، جی، تو ابھی میں جی، نماز نہیں پڑھتا، میں نکل جاتا ہوں، کہتا ہوں میں جا کے وہ فلائٹ کے بعد میں نماز پڑھوں گا، فلائٹ کے بعد اگر وہ ٹھیک نماز کا ٹائم ہے تو اس کو قصر پڑھیں گے نا، ہے، کیونکہ ابھی اس جس کو شہر قصر میں پڑھیں گے، ہوں، ہاں اس کو قصر پڑھیں گے، لیکن اگر ابھی قضا ہو چکی ہے، قضا اگر ہو چکی ہے تو پھر اس کو کیونکہ وہ جس وقت قضا ہوئی ہے وہ ہم اپنے گھر میں تھے تو اس کو ادا ہی کرنا، اس کو فل پڑھنا پڑے گا، کیونکہ ہم اپنے اور گھر میں ہم نے نہیں پڑھا، ہم باہر آئے ہیں۔ اور اگر اسی طریقے سے یعنی کہ اگر ہم جن نماز کا ٹائم ہے تو ہم اس کو قصر پڑھیں گے، آپ نے یہ کہا، تو اس طرح جب ہم واپس آ رہے ہیں تو تب بھی تو سفر کا اطلاق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یعنی اپنے اسٹیشن واپس آ رہے ہیں، اسلام آباد سے میں واپس آ رہا ہوں اور اسلام آباد میں نماز کا ٹائم ہو گیا قصر ہاں کا، اگر وہ گھر تو میں پہنچ جب گئے نا گھر تو آؤں گا پھر جو ہی آپ اپنے گھر میں پہنچے پھر تو نماز کامل پڑھیں گے نا، کامل پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ کامل پڑھیں دوسرا اسی سے قصر سے ملتا جلتا ایک کویشچن یہ ہے کہ اب جیسا میں فار ایگزامپل میں رمضان میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، اب یہ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے، اب آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ ایکچوئل پوزیشن بھی یہی ہے کہ نہیں، ائمہ کی حدیث کے مطابق کہ 10 دن کا ٹائم کہتے ہیں کہ قصر اگر 10 دن سے زیادہ ہو تو پھر آپ نے پوری نماز پڑھنی ہے، یہ کہا جاتا ہے نارملی، بالکل بالکل، تو یعنی اگر ٹھیک ہے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں نا، کسی بھی شہر میں جا رہے ہیں، 10 دن سے زیادہ، 10 دن یا 10 دن سے زیادہ رکیں گے تو وہاں پہ نماز آپ فل تو پڑھیں گے۔ اچھا، اب اس میں چاہے ایک اسٹیشن سے لیٹس سے کہ میں امریکہ ابھی آیا ہوا تھا پچھلے مہینے، تو میں ایک اسٹیشن نیو یارک رہا ہوں، اس کے بعد میں کینیڈا چلا گیا، پھر میں سیاٹل آ گیا، تو یہ ٹوٹل یعنی اور اگر وہ 10 نہیں دن نہیں، ایک شہر میں آپ 10 دن رہیں گے نا، اس طرح جرنی کی بات نہیں ہو رہی ہے، آپ مثلا 3 مہینے کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں نا، جی 5 دن ادھر، 5 دن ادھر، 5 دن ادھر، آپ سب قصر پڑھیں گے، سب قصر پڑھیں گے، اگر سب آپ کثر ایک پڑیں شہر گے؟ پہنچے، ہاں سب قصر پڑیں گے، آپ گھر سے نکلے نا، اوکے، اسلام آباد سے جا رہے ہیں فرض کریں کراچی، وہ ٹھیک ہے، ہر شہر میں آپ شہر میں فرض کریں 5 5 دن رکیں گے نا، وہ آپ کو شہر تو کافی ہے یہاں راستے میں، اسلام آباد سے کراچی تک جاتے ہوئے آپ کو شاید 1 مہینے لگے، 2 مہینے لگے نا، اگر کسی میں شہر میں ابھی آپ کسی شہر میں آپ 10 دن یا 10 دن سے زیادہ رکیں گے، آپ حیدرآباد میں گئے نا، حیدرآباد سندھ میں، وہاں پہ 5 دن، سکر گئے، سکر میں 10 دن، تو حیدرآباد میں آپ قصر پڑیں گے، سکر میں فل پڑ، جس بھی شہر میں آپ 10 دن رہیں تو وہاں پر آپ کو فل پڑھنا پڑے گا، اس طرح نہیں ہے اور کہ اگر ہم ٹرپ کو آپ دیکھ، ٹرپ اگر ٹھیک آپ ہے، کی 1 سال بھی ہے وہ آپ کا سارا نماز قصر ہوگا، مگر یہ کہ آپ کسی ایک جگہ پر 10 دن سے زیادہ رہیں۔
جس طرح اگر فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ جی میں رمضان میں عمرے پہ جاؤں، ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ہوں۔ اگر میں 5 دن مدینہ رہتا ہوں تو پھر اس کا مطلب وہاں پہ قصر پڑوں گا، اور نہیں نہیں، اس کے بعد مدینہ میں مکہ میں نماز فل ہوتا ہے نا، مدینہ مکہ کربلا نجف میں نماز فل پڑھتا ہے، ادھر 5 دن نماز بھی پڑھوں رہے گا، تو نماز ہاں نماز ٹھیک ہو گیا، چلیں ہوں، تھینک یو۔ اچھا اس سے آگے ایک کویشچن یہ ہے کہ جمعے کے بارے میں آپ کا لیکچر سنا ہوا ہے، اس میں مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ ہمارے جو ائمہ معصومین ہیں، کیا انہوں نے جمعہ obviously پڑھا تو کسی کی کیا اس میں نہیں ہوگا، کیا انہوں نے کسی اس میں پڑھایا بھی نہیں ہے کبھی بھی؟ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے نماز جمعہ پڑھا ہے، سوائے امیر المومنین علیہ السلام نے دور خلافت میں پڑھاتے ہوں گے، باقی ائمہ علیہ السلام میں ہم، نہیں ہے کہ وہ نماز باقی پڑھا ہم، نہیں۔ چل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا لاسٹ کویشچن ہے میرا، تھوڑا سا میں اس پہ بتا دوں کہ میں ایک لائر بھی ہوں، اور جی میں سر 7-8 سال لا پڑھاتا بھی رہا ہوں، تو کرمنل لا سے تعلق ہے، تو اس میں ہم پڑھتے بھی تھے، پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے کہ جو حدود اللہ کا کانسیپٹ، تو ہوں، حدود اللہ کی ڈیفینیشن جو ہم نے پڑھی اور اپنے بعد میں پڑھائی بھی، وہ یہ ہے کہ یہ جو سینٹینسز اللہ تعالیٰ نے ایکچولی پنشمنٹ دی ہیں ان کو حدود کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آئی ڈونٹ نو کہ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، وہ میں آپ سے بعد میں اچھا اس میں لیکن ود دی پیسج آف ٹائم جب اس پہ ریسرچ کی تو پتہ یہ چلا کہ جو 4 حدود ہیں، لائک چوری، ڈاکہ، تہمت زنا اور زنا، ان کی جو پنشمنٹ ہے وہ اللہ نے دی ہے۔ اب یہ وہ کہتے ہیں کہ حدود از دی پنشمنٹ امپوزڈ بائی اللہ، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جو پنشمنٹ ہیں وہ تعزیر میں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا اب لیکن جب ایکچوئل ہم پریکٹیکل دیکھتے ہیں تو اس میں شراب کی بھی سزا کا آتا ہے، اور وہ 80 اس کوڑے طرح نہیں ہے جو آپ کہہ سزا رہے ہیں نا، بتائی جاتی اس ہے۔ طرح نہیں کہہ رہے، اس طرح نہیں جی ہے۔ دیکھیں، جی اگر کسی چیز کوئی جرم ایسا ہے کہ اس کی سزا قرآن یا حدیث میں ہو تو وہ حدود ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثلا شراب کے لیے 80 ٹھیک ہے کوڑے، یا رجم ہے یا فلان ہے یا فلان ہے، تو یہ حدود میں ہے۔ اگر کوئی جرم ایسا ہے کہ اس کا حدود میں نہیں ہے، تو پھر لیکن وہ قاضی جو ہے، جج جو ہے، اس کے ثوابدید پر ہے کہ وہ مناسب سمجھے تو اس کو کوئی سزا سنا دے مثلا، تو یہ اس کو تعزیر بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح